السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سارا سال اسکول جاتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں، آپ سارا سال پیپرز کی تیاری کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پیپر آپ کے سامنے آتا ہے ساری چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ سارا سبق بھول جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو امپروو میموری۔ ہم اپنی میموری کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو میموری کے بارے میں بتاؤں گا۔ میموری، جس کو اردو میں یادداشت کہتے ہیں، یاد رکھیے گا میموری کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہے۔ تین طرح کی میموری ہوتی ہے۔ نمبر 1 شارٹ میموری۔ یہ میموری کی وہ قسم ہے جس میں چیزیں بہت تھوڑی دیر کے لیے آپ کے مائنڈ میں رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے 3 دن پہلے دن کو کھانے میں کیا کھایا تھا، تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ انہوں نے دن کو کھانے میں کیا کھایا تھا۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا انسان پہ خاص کرم ہے کہ انسان کا ذہن غیر ضروری باتوں کو یاد نہیں رکھتا۔ لیکن اگر میں یہی بات کروں کہ آپ نے ٹھیک 1 مہینہ پہلے اگر اپنے دوست کے ہاں دعوت پہ گئے تھے اور اس دعوت میں کیا کھانا کھایا تھا، تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ دعوت اہم تھی۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا ذہن جو امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں، جو اہم بات ہوتی ہے، اس کو یاد رکھتا ہے۔ مثال لیجیے گا کہ آپ گھر سے اکیڈمی میں آئے تو رستے میں کتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو ہر گاڑی کا کلر، ہر گاڑی یاد نہیں ہوگی، لیکن اسی میں سے کسی ایک گاڑی میں اگر آپ کا دوست بیٹھا ہو تو آپ کو اس گاڑی کا کلر یاد ہوگا۔ سو پتہ چلا کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اہم باتوں کو یاد رکھتا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس میموری کی وہ قسم ہے جس میں انسان کا ذہن کسی بات کو، کسی چیز کو ایک مخصوص وقت کے لیے یاد رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو میٹرکس کی زیادہ تر بکس یاد ہیں، وہ ٹاپکس یاد ہیں، وہ مضامین یاد ہیں، لیکن اگر آپ کو ابھی 6 اور 7 کا کہا جائے تو وہ سارے کا سارا آپ بھول چکے ہیں، کیونکہ آپ نے میٹرک کی بکس کو یاد رکھنا ہے۔ 6 اور 7 کلاس کی بکس ابھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سو پتہ چلا کہ آپ کا ذہن صرف جو ضروری باتیں ہیں صرف ان کو یاد رکھتا ہے، جو غیر ضروری باتیں ہیں ان کو بھی یاد نہیں رکھتا۔ تیسری میموری کی وہ قسم ہے جس میں آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں، کچھ یادیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی فیملی میں اگر کسی قریبی کی شادی ہو، اس شادی کے جتنے فنکشن تھے، اس شادی کی جتنی تقریبات تھی، وہ تقریباً ساری کی ساری آپ کو یاد ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی فیملی میں آپ کے قریبی کی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو وہ لمحات، وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں نقش رہتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو میموری کے بارے میں انٹروڈکشن کروایا ہے۔ ابھی ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے میموری کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے نمبر 1 ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے ریگولر اسٹڈی۔ ریگولر اسٹڈی۔ میرے 8 سالہ تعلیمی کیریئر میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ اسٹوڈنٹس جو روزانہ اپنے سبق کو یاد کرتے ہیں، روزانہ ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں، روزانہ ٹیسٹ کو یاد کرتے ہیں، ان بچوں کے ٹیسٹ بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ سارا سال ریلیکس بھی رہتے ہیں، اور وہ بچے جب ایگزامز دیتے ہیں تو ان بچوں کے مارکس اچھے آتے ہیں۔ اس کی نسبت وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی کبھار پڑھتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ کام نہیں کرتے، ان کے اوپر زیادہ برڈن ہوتا ہے، ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی، اور زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچے کلاس کے اندر فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مثال لیجیے گا کہ اگر آپ کبھی کبھار ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو آپ کے باڈی میں پین ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا باڈی اس پین کا عادی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ وہی ایکسرسائز ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو آپ کا باڈی اس ایکسرسائز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اسٹڈی کے اندر بھی، کہ اگر آپ کبھی کبھار پڑھتے ہیں تو آپ کا جو ذہن ہوتا ہے
وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. سو اگر آپ اپنی میموری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے ریگولر اسٹڈی. آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ یاد کرنا ہے. نمبر 2، اگر آپ اپنی میموری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نمبر 2 ٹپ ہے ریڈ ایکسٹرا بکس. ریڈ ایکسٹرا بکس. وہ اسٹوڈینٹس، اگر آپ کسی سبجیکٹ کے اندر اس چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں جو سبجیکٹ ہے، جو مضامین ہے، اس سے مطابق غیر نصابی کتابیں بھی پڑھیں. آپ کوئی نیوز پیپر پڑھ لیں، آپ کا کوئی ٹاپک ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو دیکھ لیں. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی گرپ آ جائے گی، آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کا نالج بڑھ جائے گا. المیہ یہ ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ نصابی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اسپیشلی ہمارے یہاں پہ نہ تو ٹیچرز نصابی کتاب کے علاوہ کوئی کتابیں پڑھتے ہیں اور نہ ہی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. جب آپ غیر نصابی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کا نالج بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، جب نالج بڑھتا ہے تو آپ کی جو یاد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سو آپ کیا کریں گے، ریڈنگ کی عادت ڈالیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ریڈرز آر لیڈرز. جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، لیڈرز بنتے ہیں. سو اگر آپ اپنی یادداشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جو مضامین ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیوز دیکھیں، کوئی کالم پڑھ لیں، کوئی ایکسٹرا چیز پڑھیں تاکہ اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کی گرپ زیادہ ہو. اب اسی طرح نیکسٹ ہے ہمارے پاس میموری کو بہتر کرنے کے لیے وہ ٹپ ہے اسٹڈی پارٹنر. دیکھیں انسان کی ایک یہ نیچر ہے کہ کوئی بھی کام جب وہ اکیلے سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کچھ ٹائم کے لیے کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ واک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، سٹارٹنگ میں آپ کو واک کرنے کا دل کرے گا، آپ کا انرجی لیول زیادہ ہوگا، لیکن جیسے ہی ٹائم گزرتا جائے گا آپ کو وہ واک کرنے کا دل نہیں کرے گا. لیکن اسی واک میں اگر آپ کسی اپنے دوست کو ساتھ لے لیں، آپ کا واک میں آپ کا دوست آپ کا پارٹنر ہو تو آپ کو واک کرنے کا دل کرے گا، کیونکہ اس سے آپ کو ایون کہ اس واک کا انتظار رہے گا، کیونکہ اس واک سے آپ کے دوست کے ساتھ کیا ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی. اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی میموری کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ریگولر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اسٹڈی پارٹنر ضرور بنائیں. اپنے سبجیکٹ کے کچھ حصے اس دوست کے ساتھ پڑھیں. یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ حصے، سارا سلیبس نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ سارا سلیبس کریں گے تو اس کے لیے زیادہ ٹائم لگے گا اور سارا سلیبس کور نہیں ہوگا. آپ صرف وہ سبجیکٹ جو مشکل ہے اور جو سبجیکٹ کے ٹاپکس اہم ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ پڑھیں. اسٹڈی پارٹنر کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لیٹ سپوز آپ کا اگر کسی دن پڑھنے کا دل نہیں کرتا لیکن آپ کا وہ پارٹنر ہے، اس پارٹنر کی وجہ سے آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا. اس طرح آپ کی جو ریگولر روٹین ہے وہ برقرار رہے گی. سو اس کے لیے جو تیسری ٹپ ہے کہ آپ اپنا اسٹڈی پارٹنر بنائیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے بریک ان اسٹڈی. ماہرین کی ریسرچ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو جب یاد کرتے ہیں تو وہ سٹارٹنگ میں وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کسی چیز کو ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے تو ذہن کی کام کرنے کی جو افیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. وہ گراف جو ہے یاد کرنے کا، چیزوں کو ریٹین کرنے کا، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو آپ ایسا کریں جب بھی کسی سبجیکٹ کو یاد کرنا شروع کریں تو آپ اس کو 45 منٹ تک یاد کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ 10 سے 15 منٹ کا گیپ دیں، بریک دے دیں تاکہ وہ چیز آپ کے مائنڈ کے اندر ریٹین ہو سکے. اس طرح یہ چیزیں جو ہے آپ کو زیادہ دیر کے لیے کیا ہوں گی، یاد رہیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں، نمبر 5 ٹپ ہے فکس اسٹڈی ٹائم. آپ یہ چیز چیک کریں کہ آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کس وقت اچھا کام کرتا ہے.
بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو صبح کے وقت اچھی میموری اچھی ہوتی ہے، وہ صبح کے وقت وہ سبق کو جلدی یاد کر لیتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو شام کے وقت یا رات کے وقت زیادہ چیزیں بہتر اور آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں. اس میں آپ نے اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جلدی سبق کس ٹائم یاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اسی ٹائم یاد کریں. ویسے دیکھا جائے تو جو دن ہوتا ہے وہ دن کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور رات کس لیے ہوتی ہے؟ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. اگر آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کی یہ ہیبٹ ہے کہ وہ رات کو یاد کرتا ہے، دیر تک جاگتا رہتا ہے، تو یہ کوئی اتنی اچھی عادت نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ اس ہیبٹ کو چینج کریں اور دن کے وقت اسٹڈی کیا کریں. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹپ ہے ٹیک ہیلدی سلیپ. ٹیک ہیلدی سلیپ. اچھا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے. نیند جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے نیچر کی طرف سے. آپ جب نیند پوری کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے. نیند سے آپ کی میموری بھی، یادداشت بھی بہتر رہتی ہے. ماہرین کی ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ جو ایک دن میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے اپنی نیند پوری کرتے ہیں، ان کی ایک خوشگوار زندگی ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے نیند کو پورا کرنا ہے. آپ اس میں یاد رکھیے گا کہ وہ جو نیند ہے وہ نیند رات کے پہلے حصے میں ہو، بعد کے حصے میں نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ رات کو 1 بجے سوتے ہیں اور دن کو 12 بجے اٹھ جاتے ہیں تو یہ کوئی ایک ہیلدی عادت نہیں ہے، ہیبٹ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی نیند نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں. جب آپ کی نیند پوری ہوگی آپ مینٹلی طور پہ فریش ہوں گے، وہ چیزیں آسانی سے جلدی سے آپ کو یاد ہو جائیں گی اور آپ کے مائنڈ کے اندر کیا ہوں گی؟ ریٹین رہیں گی. میموری کو بہتر کرنے کے لیے جو لاسٹ ٹپ ہے 7 ڈسکس لیسن ٹو کلاس فیلو. اب جب بھی کوئی ٹاپک یاد کرو، سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب وہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ جائے اچھی طریقے سے، اس کے بعد وہی ٹاپک اپنے کسی کلاس فیلو کو سمجھاؤ. کیونکہ جب آپ وہی سبجیکٹ، وہی ٹاپک آپ کسی اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں تو اس سے آپ کے کنسیپٹ مزید کلیئر ہوتے ہیں. وہ چیز آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے. اس سے وہ چیز زیادہ دیر کے لیے آپ کو آپ کے ذہن میں بھی رہتی ہے.